یہ کہانی ہے ایک ہستی مسکراتی لڑکی کی جو چترال کی پہاڑیوں سے آئی، خواب آنکھوں میں سجائے اسلام آباد میں بسنے والی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی۔ 17 سال کی عمر، 81,000 فالوورز اور ایک روشن مستقبل۔ لیکن افسوس، 2 جون کو یہ خواب ایک گولی کی آواز میں بکھر گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ثنا کو اس کے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا۔ گولی مارنے والا کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان تھا جو خود بھی ٹک ٹاکر تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم اور مقتولہ کے درمیان کچھ عرصے سے آن لائن رابطہ تھا۔ ملزم جو 22 سال کا تھا بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ثنا نے انکار کیا اور فاصلہ رکھا، اور بس یہی انکار انا بن گیا اور انا گولی۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریپیٹیو ریجیکشن یعنی بار بار کے انکار کا کیس ہے۔ اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے۔ ملزم نے وقوع کے روز ثنا کے گھر کے باہر 7 سے 8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب ملاقات سے انکار ہوا تو اس نے منصوبہ بندی سے قتل کیا۔ ملزم نے واردات کے بعد ثنا کا آئی فون بھی غائب کر دیا تاکہ تمام شواہد مٹائے جا سکیں۔ پولیس نے ڈیجیٹل سرویلنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو فیصل آباد اور جرناوالا میں چھاپے مار کر گرفتار کیا۔ سوال یہ ہے، جب ایک نوجوان لڑکی نہ کہتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا، لیکن ہمارا معاشرہ اس نہیں کو برداشت کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا عورت کا انکار کسی کی انا کو اتنا چوٹ پہنچاتا ہے کہ وہ جان لے لیتا ہے؟ کیا اظہار ناپسندگی اب جرم بن چکا ہے، یا ایک مستقبل انکار کی صورت موت ہونی چاہیے؟ سوشل میڈیا پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ کسی نے لکھا، ثنا اس انجام کی حقدار نہیں تھی۔ ایک خاتون صارف نے سوال اٹھایا، اس ملک میں عورت ہونے کی سزا موت کیوں؟ ہمیں رکنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لڑکی کا قتل نہیں بلکہ ایک سوچ کا قتل ہے۔ یہ اس حق کا قتل ہے جو ہر لڑکی کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے ملا ہے۔ پیغام واضح ہے، محبت زبردستی نہیں ہوتی اور انکار جرم نہیں ہوتا۔ عورت کی زندگی، عزت اور رائے یہ سب محترم ہے۔ ثنا یوسف اب ہم میں نہیں، لیکن اس کے سوال ہم سے آج بھی زندہ ہیں۔ 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا، اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سو اٹ واز ریجیکشن۔ پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن۔ اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ۔ اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا۔ اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس۔ اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ hمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں۔ بلائنڈ مرڈر تھا، کلو کوئی نہیں تھا، کلو لیس تھا، آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں، اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے۔ لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے، ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ایس پی آپریشنز، اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز، خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں، اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں، میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں،